جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی عزیز اور معزز صحافی حضرات اور قائدین محترم، آج ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اس میں بھی شرکت کرنا ہے. ہم نے کہا اس سے پہلے صحافیوں کے ولیمے میں شرکت کر لیتے ہیں. موضوعات تو ظاہر ہے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو پورا ملک جو ہے کہ وہ آئینی ترامیم کی گرفت میں ہے، اور یہ آئینی ترامیم متنازع بھی ہیں، بدنیتی پر مبنی ہیں، اور روزانہ مسودے بھی بدل رہے ہیں. پارلیمنٹ کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ مسودے کہاں تیار ہوتے ہیں اور کہاں سے مسلط کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سب کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. پھر کوئی نظر نہ آنے والی قوتیں ان کو پھر اکٹھا بٹھا دیتی ہیں. اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور بلاول بھٹو صاحب بھی ہم مایوسی کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، اور غیر روایتی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارا تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، رابطہ ہوا، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ یہ جو ایک متنازع آئینی ترامیمی بل کے ذریعے آئین کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور عدالت کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس لیے ایک ایسی مشکوک اور بدنیتی پر مبنی جو قانون سازی ہے، اپوزیشن جماعتوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اب بہترین صورتحال یہی ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے مطابق جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا جائے، اور آئین کے اندر کوئی ایسا متنازع کھیل نہ کھیلا جائے کہ جس سے یہ متفقہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ متنازع ہو جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ ملک میں مارشل لا آئے، اور سیاسی حکومتوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئین میں مختلف ترامیم کی جن پر بہت سارے تحفظات موجود ہیں. اس لیے آئین کے بارے میں بھی، قوانین کے حوالے سے بھی، عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر بھی ایک بڑی قومی وسیع مشاورت کی ضرورت ہے. تو یہ چیف جسٹس کی تقرری کے بعد ایک ایسا قومی کمیشن تشکیل دیا جائے
جس میں خاص طور پر 1973 کا دستور بنانے والی جماعتوں کے نمائندے بھی ہوں، ماہرین بھی ہوں، اور پارلیمنٹ میں اس وقت جو نمائندہ قیادت ہے وہ بھی موجود ہو، جو اس پوری صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کریں، آئین کو متنازع ہونے سے بچائیں، اور عدالت کا جو تیا پانچا کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو بچایا جائے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے۔ اب حماس کے جو نئے رہنما اسماعیل ہانیہ کے بعد مقرر ہوئے، اسرائیل نے، صہیونیت نے یحییٰ سنوار کو ٹارگٹ بنا کے شہید کر دیا گیا۔ حماس کے یہ لیڈر ایک بہت بڑے رہنما تھے، 22 سال اسرائیل کی قید میں انہوں نے گزارے، ایک بڑے مربی اور بڑے ہی مقبول رہنما تھے۔ اس سے پہلے احمد یاسین کو شہید کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، اب یحییٰ سنوار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کی تحریکوں میں یہ قربانیاں جد و جہد کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا خون دیتے ہیں۔ اس لیے یحییٰ سنوار کی یہ شہادت نہ آخری شہادت ہے اور نہ ہی اسرائیل قیادت کو ٹارگٹ بنا کے اپنے اہداف حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ اب عالمی ادارے بے حسی ترک کریں، مجرمانہ غفلت اپنی ترک کریں، اور عالم اسلام، اس کی لیڈرشپ اب اس بات کا احساس کرے کہ اسرائیل کے دہشت گرد اور قاتل اور غنڈہ گرد وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی میں جو تقریر کی اور نئے نقشے لہرائے، جس سے مستقبل کی ایک نقشہ گری بالکل سامنے ہے۔ اب عالم اسلام کے پاس دفاعی، سیاسی، اقتصادی اور علاقائی سطح پر اتحاد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو ایوان صدر میں منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کو نافذ کیا جائے اور حکومت اس سلسلے میں اقدامات کرے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فاشزم مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ باہر بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ بھارتی فاشزم مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، قیادت کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، عام آدمی، خواتین اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ اور یہ موقع ہے
کہ فلسطین پر بھی پاکستان کی مضبوط آواز اٹھے اور کشمیر کے حوالے سے بھی ایک مضبوط لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ شریف خاندان جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں ان کی ترجیح مسئلہ کشمیر حل کرنا نہیں ہوتا، وہ بھارت سے مذاکرات کی، تجارت کی اور تعلقات کو استوار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کی آمد پر بھی یہ اندیا سامنے آیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اس وقت دنیا میں آئسولیشن میں ہے، اور بھارتی روش جو ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہے۔ کشمیریوں میں مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے، خود ہندوستان میں اقلیتوں کو تحت ایک کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں سکھوں کے قتل کی بنیاد پر امریکہ اور کینیڈا بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، اور خود ہندوستان کے عوام نے نریندر مودی کو مسترد کیا، اور وادی کشمیر میں بھی حالیہ ڈھونگ انتخابات میں بھی نریندر مودی وہاں شکست کھا گئے۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ 27 اکتوبر کو جس دن ہندوستان نے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی تھیں، پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا، اور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے یہی مطالبہ کروں گا، اور آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پر بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ فلسطین کے طرز پر کشمیر پر بھی ایک قومی نمائندہ کانفرنس ہونی چاہیے۔ پنجاب میں ایک طالبہ کے معاملے اور واقعہ پر جو پورے پنجاب میں احتجاج ہوا ہے، طلبہ اور نوجوانوں نے احتجاج کیا ہے، پنجاب حکومت اس میں ایسا فریق بنی ہے جس سے اس پورے معاملے کو الجھا کر رکھ دیا گیا، اور ہم ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو خاتون چیف جسٹس ہیں ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے فل بینچ تشکیل دیا ہے، اور اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہوگا۔ لیکن ایک پہلو بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اور اس پر پھیلائی جانے والی جو خبریں وائرل ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر پورے معاشرے کا رد عمل قوم کے سامنے آ گیا۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کا بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ فارم 47 کی بنیاد پر زبردستی قوم پر مسلط ہے، اور اس وجہ سے جن کی اپنی کوئی ساکھ نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف عوام جو ہیں کہ بھرے بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی خبر جو ہے کہ عوام کو متحرک کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت ہم نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھی ہے، وہاں بھی لوگوں کا یہی رد عمل تھا، لوگ میدان میں نکلے تھے۔ بنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح میڈیا کی خبروں نے پورے بنوں کو جو ہے کہ موبلائز کیا، اور اسی طریقے سے باقی حصوں میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بھی جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ایک زبردستی زوال مسلط کیا جا رہا ہے، پھر تعلیمی اداروں میں ایک تو طبقاتی نظام تعلیم، اور تعلیمی اداروں میں جو سرکاری سرپرستی میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کی انتظامیہ کی سرپرستی میں جو اخلاق باختہ پروگرام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے پروگرام ہو رہے ہیں، نئی نسل کو برباد کرنے کے جو پروگرام ہو رہے ہیں،
ان سب کے بارے میں بھی قومی قیادت کو فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی نئی نسل اور اپنے جوانوں کو کے مستقبل کو بچانے کے لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ جلد از جلد اور کم از کم وقت میں اس پوری صورتحال پر پوری قوم کے لیے اطمینان کا راستہ تلاش کریں گے۔ میں آخر میں عرض کروں گا کہ بھی عوامی مسائل جو گمبھیر ہو رہے ہیں، حکمرانوں کا کہنا تھا کہ IMF کا پروگرام ہو جائے تو ملک کے اندر عوام کے لیے ریلیف کی کوئی شکل پیدا ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے دھرنا دیا، ایک تحریری معاہدہ ہوا، IPPs کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن اب یہ چیزیں بالکل عیاں ہو گئی ہیں کہ حکومت اور انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک ملی بھگت کے ساتھ عوام کو، قومی خزانے کو لوٹا جا رہا تھا۔ اب IPPs کے معاملے پر یہ ادھورا نہیں، انشاءاللہ ہم اس کا مکمل حل کروا کے دم لیں گے اور اسی کے ذریعے عوام کو ریلیف بھی ملے گا۔ اور ہمارا موقف ہے کہ اس معاہدے کے تحت حکومت کو بجلی کے ریٹ کم کرنے چاہیے، گیس اور تیل پر جو اصل لاگت اور قیمت ہے وہی وصول کرنی چاہیے، اور سرکاری ملازم اور پینشنرز پر جو ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا ہے اس کے خاتمہ ہونا چاہیے، بڑے جاگیردار اور لینڈ ہولڈنگز پر انکم ٹیکس کا نیٹ آنا چاہیے، اور IPPs کے اس معاملے کو مکمل طور پر حل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اپنی جد و جہد کو ترک نہیں کیا، ہماری ملک گیر مہم جاری ہے، ممبر سازی مہم جاری ہے، ہم پورے ملک میں کمیٹیوں کی تشکیل دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ نومبر میں ہم ملک گیر عوامی ریفرنڈم کی طرف جائیں گے، اور عوام کے سامنے یہی سوال ہوگا، یہ جو بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں ہوش ربا ہیں اور عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں، یہ بل ادا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ عوام کے فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں ہم اس کو بھی ایک کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے۔ یہ دھرنے کی برکات ہیں۔ پنجاب حکومت بھی متحرک ہوئی تھی، وفاق نے بھی ایک عارضی ریلیف دیا، IPPs کے معاملات بھی بالکل نکھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عوام کے مطالبات، عوامی ایجنڈے اور اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اب الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہ بنے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہے اس کو تلاش کر کے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو منتقل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔